ایک مسئلہ کمنٹ باکس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا عورتیں بھی مردوں کی طرح خوشبو لگا سکتی ہے یا نہیں۔ آج اس ویڈیو میں اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو دیکھیں، مسئلہ کو سمجھیں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں تک شیئر بھی کر دیں۔ تو ناظرین، جس طرح سے مرد خوشبو لگاتا ہے، عطر لگاتا ہے، پرفیوم استعمال کرتا ہے، اسی طرح سے عورتیں بھی خوشبو لگا سکتی ہے اور پرفیوم کا استعمال کر سکتی ہے، عطر لگا سکتی ہے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ۔ مرد کے لیے بھڑکدار مہک یا خوشبو لگانا، ایسی خوشبو کا استعمال کرنا، ایسی عطر یا پرفیوم کا استعمال کرنا جس میں مہک زیادہ ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے شرط یہ ہے کہ بھڑکدار خوشبو نہ لگائیں، بھڑکدار عطر یا پرفیوم کا استعمال نہ کریں، یعنی ایسی عطر یا پرفیوم جس کی مہک بہت زیادہ پھیلتی ہو۔ اگر عورت گھر کے احاطے میں رہتی ہے، یعنی گھر میں اس کے محرم رہتے ہیں، محرم بولے تو ایسے شخص یا ایسے افراد جس سے اس کا نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جیسے ماں ہے تو اس کے بچے، اس کا سسر یا گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کا نکاح حرام ہے، وہ اگر صرف گھر میں رہتے ہیں تو اس کی موجودگی میں خوشبو لگا سکتے ہیں، پرفیوم لگا سکتے ہیں، چاہے وہ مہکدار ہی کیوں نہ ہو، بھڑکدار ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر گھر میں ایسے لوگوں کا آنا جانا بھی ہے یا گھر میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو غیر محرم ہیں، یعنی جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہے، تو پھر اس کی موجودگی میں یہ بھڑکدار خوشبو یا پرفیوم استعمال نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے عورت اگر خوشبو لگا کر کے بازار جانا چاہے یا کسی جگہ پر اپنے رشتہ داروں کے یہاں جانا چاہے تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ پرفیوم اور خوشبو کا استعمال تو کریں، لیکن ایسی خوشبو یا ایسی عطر یا پرفیوم کا انتخاب کریں جس کی مہک بہت زیادہ نہ ہو، کیونکہ عورتوں کے لیے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے بھی زینت کرنا درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر آنکھ زناکار ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر مجلس سے گزرے تو وہ بھی ایسی ہی ہے، یعنی زناکار ہے۔ اب اس سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خوشبو لگانے والی عورت زناکار ہو جاتی ہے، مطلب جس طرح سے آنکھ زنا کرتی ہے کسی غیر محرم کو دیکھ کر، کان زنا کرتا ہے کسی غیر محرم کی ناجائز باتوں کو سن کر، اسی طرح سے وہ عورت جو خوشبو لگا کر غیر محرم کی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے زنا ہی کرتی ہے، یعنی وہ گنہگار ہوتی ہے۔ اس لیے عورتیں خوشبو کا استعمال تو کریں، لیکن دھیان رکھیں کہ بھڑکدار وہ نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صورت یہ بھی بتائی ہے عورتوں کے لیے کہ عورت ایسی خوشبو کا استعمال کرے جس میں رنگ تو ہو لیکن زیادہ مہک نہ ہو، یعنی اس کی صورت آج کے زمانے میں دیکھیں تو مہندی وغیرہ ہے کہ اس میں ایک طرح سے خوشبو بھی ہوتی ہے اور اس کا رنگ ہوتا ہے، تو عورتیں مہندی کا استعمال کریں۔ گھر میں رہیں تو اپنے شوہر کے لیے پرفیوم یا خوشبو کا استعمال کریں، بلکہ ضرور کریں، لیکن غیر محرم کے لیے نہ تو زینت کریں اور نہ ہی اس طرح سے خوشبو کا استعمال کریں۔ جب عطر یا پرفیوم کی بات آ ہی گئی ہے تو یہاں ایک مسئلہ اور ایڈ کر دیں، وہ یہ ہے کہ پرفیوم یا عطر استعمال کرتے وقت وہ دیکھ لیں کہ کہیں اسپرٹ کی آمیزش تو نہیں ہے یا کوئی الکوہل وغیرہ تو نہیں ہے۔ الکوہل فری پرفیوم یا عطر ہی لگانا صرف مسلمانوں کے لیے درست ہے، اس کے علاوہ اس میں الکوہل یا اسپرٹ رہتی ہے وہ استعمال کرنا ناجائز و حرام ہے۔ چلیے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔